ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اسی طرح غوث اعظم امام الاولیاء ہیں۔ جس طرح میرے آقا کا مقام تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، اسی طرح غوث اعظم کا مقام تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ بہت اونچی شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ آئیے تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کا جو مقام ہے اس کی ایک جھلک۔ دیکھیے حضرات، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر میں سوال و جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ منکر نکیر آتے ہیں، اور آنے کے بعد منکر نکیر مردے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال۔ پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال فرشتے کرتے ہیں ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کرتے ہیں کہ بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو حضرات، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو کسی میں ہمت ہے کہ جو فرشتوں سے سوال کر دے؟ بتائیے، کسی میں ہمت نہیں کہ جب فرشتے قبر میں سوال کریں تو مردہ ان سے سوال کرے۔ ایسا کبھی آپ نے سنا؟ ہما شما میں سے کسی کی یہ حیثیت ہے؟ نہیں، لیکن آپ قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، دیکھو غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم کی جھلک دیکھو، غوث اعظم کی شان کی جھلک دیکھو۔ جب غوث اعظم کا وصال ہوا، جب غوث اعظم کو ان کی قبر پاک میں رکھا گیا تو منکر نکیر غوث اعظم کی قبر انور میں تشریف لے کر کے آئے سوال کرنے کے لیے، اور منکر نکیر نے سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ تم کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم؟ کس سے کہا؟ منکر نکیر سے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کلام بعد میں ہوتا ہے، سلام پہلے ہوتا ہے، لیکن تم نے سلام سے پہلے کلام کر دیا۔ منکر نکیر ایک دم ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم یا عبد القادر، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے سوال کر دیا من ربو کا، تمہارا رب کون؟ تو غوث اعظم نے فرمایا اے
فرشتوں تم اپنا سوال بعد میں کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ کیا مقام ہے غوث اعظم کا! دیکھو غوث اعظم کی شان کو دیکھو، کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر تم اپنا سوال کرنا۔ غوث اعظم نے فرمایا، منکر نکیر سے سوال کیا، تم مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اے فرشتوں تم نے کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، میرے مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ غوث اعظم نے کہا، فرشتوں بتاؤ کہ تم نے یہ اعتراض اللہ کی بارگاہ میں کیوں کیا، اس کا مجھے جواب دو۔ اور اس کے بعد غوث اعظم نے کہا، دوسرا سوال یہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمانا چاہا، اپنا خلیفہ بنانا چاہا، تو تم نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، میرے مولا تو ان کو پیدا مت کر، یہ انسان دنیا میں جانے کے بعد جھگڑا فساد کریں گے، دنگے کریں گے، خوریزیاں کریں گے۔ غوث اعظم نے کہا، تم نے میرے دادا علیہ السلام، دادا آدم علیہ السلام پر تم نے الزام کیوں لگایا؟ اس کا جواب دو۔ سبحان اللہ، اس کا جواب دو۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، جب میں عبد القادر کی قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے آیا تو عبد القادر نے الٹے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے، مولا میں کیا کروں؟ تو رب کائنات نے فرمایا، اے فرشتوں میرے عبد القادر کا جواب دو۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ عبد القادر کا جواب دو۔ اب منکر نکیر غوث اعظم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ عبد القادر جس وقت یہ اعتراض فرشتوں نے کیا تھا تو ہم دونوں تھوڑی تھے، کوئی ہمارے علاوہ اور بھی تو فرشتے تھے، ان سارے فرشتوں سے تم سوال کرو۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ تم سارے فرشتوں کو جمع کرو، میں سب سے سوال کروں گا۔ کیا کہا؟ میں سب سے سوال کروں گا۔ دیکھو غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم کا پاور دیکھو، کہا میں سب سے سوال کروں گا۔ اب فرشتوں نے، منکر نکیر نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، ادھر غوث اعظم کی روح آسمان پر سیر کرنے لگی، اور غوث اعظم نے وہی سوال سارے فرشتوں سے کیا تھا۔ اب وہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا تو عبد القادر کے سوال سے مجھ کو بچا لے۔ کیا مقام ہے غوث اعظم کا! تو عبد القادر کے سوالوں سے مجھے بچا لے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے عبد القادر تم میرے حکم سے ان فرشتوں کو چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ میرے حکم سے ان فرشتوں کو چھوڑ دو۔ تو غوث اعظم نے عرض کیا، میرے مولا میں تیرے حکم سے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کیا کہا؟ ایک میری شرط ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، ہاں عبد القادر اپنی شرط بیان کر دو۔ کیا کہا؟ اپنی شرط بیان کرو۔ تو غوث اعظم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں اللہ کے حکم سے میں تم کو چھوڑتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا، عبد القادر اپنی شرط بتاؤ، تمہاری شرط کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا، اے
फरिश्तों, अब से लेकर के कयामत तक मेरा कोई भी मुरीद कब्र में आएगा तो तुम मेरे किसी भी मुरीद पर सख्ती नहीं करोगे। क्या कहा? तुम मेरे किसी भी मुरीद पर सख्ती नहीं करोगे। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, अब्दुल कादिर, ये हम अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, बल्कि अब्दुल कादिर ये तो रब्बे कायनात का हुक्म है, हम तो रब की मर्जी के मुताबिक करते हैं। तो गौसे आजम ने फरमाया, ए फरिश्तों, तुम रब्बे कायनात की बारगाह में गुजारिश करके इजाजत ले लो। क्या कहा? कि तुम रब की बारगाह में अर्ज करो और इसकी इजाजत ले लो। अब मुनकर नकीर रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, अब्दुल कादिर ने तेरे हुक्म से हमको छोड़ तो दिया है, लेकिन एक शर्त रख दी। अब्दुल कादिर ने कहा कि मेरा कोई भी मुरीद कब्र में जब आएगा तो तुम उस पर सख्ती नहीं करोगे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ए फरिश्तों, जो अब्दुल कादिर की रजा वो मेरी रजा,